ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بہت ہی گھنے اور سنسان جنگل کے درمیان ایک پرانا ٹوٹا پھوٹا گھر موجود تھا۔ اس گھر کی دیواروں پر کائی جمی ہوئی تھی، کھڑکیاں ٹوٹی ہوئی تھیں اور دروازہ ہر وقت چرچراتا رہتا تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ اس گھر پر ایک خوفناک چڑیل نے قبضہ کر رکھا ہے۔ وہ چڑیل لمبے بکھرے ہوئے بالوں والی تھی، اس کی آنکھیں سرخ انگاروں کی طرح چمکتی تھیں اور اس کے لمبے نوکیلے ناخن تھے۔ اس کا چہرہ اتنا ڈراؤنا تھا کہ جو ایک بار دیکھ لیتا وہ کئی دن تک خوف میں مبتلا رہتا۔ وہ کسی کو بھی اس گھر میں رہنے نہیں دیتی تھی۔ جو بھی غلطی سے اس گھر میں داخل ہوتا وہ رات کے اندھیرے میں اس کے سامنے ظاہر ہو جاتی۔ کہتے ہیں کہ وہ خاص طور پر سوئے ہوئے لوگوں کو ڈراتی تھی۔ جب کوئی مسافر تھک ہار کر اس گھر میں پناہ لینے کی کوشش کرتا اور نیند میں چلا جاتا تو آدھی رات کو عجیب و غریب آوازیں سنائی دیتی۔ کبھی زنجیروں کے کھنکنے کی آواز، کبھی بچوں کے رونے کی آواز اور کبھی کسی کے زور زور سے ہنسنے کی خوفناک آواز گونجتی۔ پھر اچانک کمرے میں ٹھنڈی ہوا چلتی اور چڑیل سایہ بن کر نمودار ہو جاتی۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ وہ انسانوں کا خون پیتی تھی، اسی لیے کوئی بھی شخص اس جنگل کے قریب جانے کی ہمت نہیں کرتا تھا۔ گاؤں کے بزرگ بچوں کو ڈراتے ہوئے کہتے، رات کے وقت اس جنگل کا رخ مت کرنا ورنہ چڑیل تمہیں لے جائے گی۔ اس چڑیل کے بچے بھی اسی گھر میں رہتے تھے، وہ بھی اپنی ماں کی طرح خوفناک تھے۔ رات کے وقت گھر کی ٹوٹی کھڑکیوں سے ان کے قہقہے سنائی دیتے تھے۔ بعض اوقات درختوں کی شاخیں خود بخود ہلنے لگتیں جیسے کوئی ان پر جھول رہا ہو۔ کتوں کا بھونکنا، الوؤں کی آوازیں اور ہوا کی سیٹی جیسی آواز ماحول کو اور بھی خوفناک بنا دیتی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ وہ گھر مزید ویران ہوتا گیا، لیکن اس کی دہشت کم